آج میں اور آپ جو یہ دین احکام ہے، شریعت ہے، کس سے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے سیکھ رہے ہیں۔ بھائی یہی ہے نا، بھائی آپ اگر کسی مسئلے کو سمجھتے ہیں تو ادلہ اربع کیا ہیں؟ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان سے جانچتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فقط اور فقط صرف قرآن کو مانیں گے، نص قطعی کو مانیں گے، اس کے علاوہ حدیث وغیرہ اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم قرآن سے ہی ڈھونڈیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو آیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ علماء اس کا جواب دیتے ہیں، بھائی یہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ جو قرآن آپ نے سنا ہے، کس سے سنا ہے؟ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے نا۔ بھائی صحابہ نے جو قرآن سنا ہے وہ کس سے سنا ہے؟ حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا دیا، جو کاتبین وحی تھے، فرمایا کہ بھائی یہ لکھو اللہ کا قرآن ہے، تو صحابہ نے لکھ دیا۔ بھائی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے لکھو، اور جو نہیں فرمایا وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب یہ کیا لوجک ہو گئی کہ ایک بات کو تو مان رہے ہیں، دوسری کو نہیں مان رہے۔ جو قرآن ہے وہ بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، اب اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہی لازم آئے گا، جب حضور علیہ السلام کی حدیث کا انکار کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن بتایا اس کا بھی انکار ہونا لازم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی عقل سلیم دے۔